بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی معاشی بحالی کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے جا رہے ہیں اور کچھ مشکل فیصلے نہیں ہو سکے۔ وزیر اعظم سمیت ہر حکومتی رکن کی کوشش ہے کہ ملک کی معیشت بحال ہو، کیونکہ بظاہر سمت درست نظر آ رہی ہے۔ آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف کے ساتھ بھی ڈیل ہو رہی ہے۔ کووڈ کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام رکا ہوا ہے۔ ایف اے ٹی ایف سے پاکستان نکلنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ جب پی ٹی آئی حکومت نے اقتدار سنبھالا اس وقت پاکستان کی معیشت تباہی سے دوچار تھی۔ بعض ماہرین کے نزدیک پاکستان اس وقت معاشی کھنڈر تھا۔ اپوزیشن کی طرف سے حکومت کو معاشی محاذ پر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو معاشی مسائل میں جکڑا پاکستان ملا تھا۔ ماہرین کے مطابق نون لیگ کی حکومت کی میگا کرپشن اور منی لانڈرنگ کی وجہ سے پاکستان عالمی سطح پر مشکوک ہوا اور فروری 2018 میں پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور دبا دیں، جو پاکستان کی معیشت کے لیے وبال جان بن گیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ نون لیگ کی حکومت نے اپنے دور اختتام پر ملک کو آئی ایم ایف کے دروازے پر پہنچا دیا تھا۔ جب تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی تو تمام ماہرین اس بات پر متفق تھے کہ حکومت کو فوری طور پر آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے۔ پاکستان کی معیشت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ بغیر قرضہ لیے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے۔ معیشت کی زب و حالی سب پر عیاں تھی۔ جولائی 2018 میں ملکی زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 15 ارب 70 کروڑ رہ گئے تھے، جن میں سرکاری ذخائر صرف 9 ارب ڈالر تھے، جو 3 ماہ کے امپورٹ بل کے برابر تھے۔ تحریک انصاف کو معاشی وبال ورثے میں ملا تھا۔ موجودہ معاشی صورتحال کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ مختلف معاشی ماہرین اپنے تبصروں اور تجزیوں میں نون لیگ کے دور حکومت میں معاشی بدحالی کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ نون لیگ حکومت نے 2013 سے 2017 تک مہنگے ترین کمرشل قرضوں سمیت بڑے پیمانے پر اندرونی و بیرونی قرضے لیے، پاکستانی روپے کی قدر کو مصنوعی سہارا دیے رکھا، ڈالر کے حقیقی ریٹ اور زر مبادلہ کی شرح کو بالائے طاق رکھا۔ روپے کی قدر کو مصنوعی آکسیجن لگنے سے امپورٹ بڑھتی گئی اور پاکستانی اشیاء مہنگی ہونے کی وجہ سے ایکسپورٹ کم ہوتی گئی۔ اس دور میں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 118 ڈالر سے کم ہو کر 34 ڈالر فی بیرل پر آ گئی تھی۔ یہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے نادر موقع تھا، مگر اس کا بڑا حصہ ڈالر کی قیمت کم رکھنے پر خرچ کر دیا گیا اور پاکستان کو تیل سستا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ایک وقت آیا کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ اس وقت نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی ماہرین بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ وہ خسارہ تھا جو ملک کی جی ڈی پی کا 6.3% تھا۔ سال 2020 نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے چیلنجنگ ثابت ہوا۔ یہ سال دنیا بھر کی معیشت کے لیے تباہی کی خبریں لایا تھا۔ اس کی وجہ کرونا تھا۔ کرونا نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پاکستان چند خوش قسمت ملکوں میں شامل رہا جسے کرونا کی وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوا اور نہ بیماری کی وجہ سے لوگوں کو اور نہ ہی معیشت کو۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں کرونا کی وجہ سے گروتھ ریٹ منفی ہو گئی۔ کئی بڑے ممالک بھی بدحالی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب یہ خبریں ہیں کہ سال 2021 پاکستان کی معیشت کے لیے بہت بہتر سال ہوگا۔ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستانی معیشت ترقی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق اسٹاک مارکیٹ میں 25% منافع کی توقع ہے۔ اگلے سال کے آخر تک انڈیکس 50,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر سکتا ہے۔ ایکسپورٹ میں مسلسل اضافہ، ترسیلات زر میں بہتری سے روپے کی قدر میں گراوٹ کا خدشہ نہیں۔ روپیہ مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ نومبر کے مہینے میں 10 سال بعد 2 ارب 15 کروڑ ڈالرز کے ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی۔ سستی بجلی گیس سے ایکسپورٹ آرڈر میں تیزی ٹیکسٹائل سیکٹر کو 4 چاند لگا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ کی جی ڈی پی میں کمی -4% ہے، برطانیہ میں 10% منفی ہوئی، بھارت میں 9% منفی ہوئی، جبکہ پاکستان کی 0.4% منفی رہی۔ لگ رہا ہے کہ 2021 کا سال پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ پاکستان بڑے عرصے بعد ایک درست سمت کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان کی ریمیٹنسز میں 27% گروتھ 4 ماہ میں ہوئی ہے۔ ایکسپورٹ ہر ماہ بڑھ رہی ہے، امپورٹ کم ہو رہی ہے۔ تمام بڑے سیکٹر میں ارننگ گروتھ دیکھی جا رہی ہے۔ آٹو موبائل سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر، ٹیکسٹائل سیکٹر، بینکنگ سیکٹر گروتھ کر رہا ہے۔ ہاؤسنگ، فنانسنگ، کنسٹرکشن پیکج اور سستے قرضوں سے سرمایہ کاری بڑھ سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جدوجہد جاری ہے کہ کسی طرح سے پاکستان میں تعمیراتی انقلاب آ جائے تاکہ معیشت کا پہیہ پوری قوت کے ساتھ گھومنے لگے اور یہ انقلاب آگے چل کر گیم چینجر ثابت ہو، لیکن اس کام میں کچھ رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں۔ اس تحریک میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت وزیر اعظم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ سندھ حکومت نے تعمیراتی منصوبوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ ماہرین کے مطابق سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے
منصوبوں کی منظوری روکی ہوئی ہے۔ گزشتہ 4 ماہ میں صرف 19 منصوبوں کی منظوری ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں لاہور اور پشاور میں تعمیراتی منصوبے بن رہے ہیں، منظور ہو رہے ہیں۔ بلا شبہ وزیر اعظم تعمیراتی پیکیج کی کامیابی کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ کابینہ اجلاس میں بھی اس پر کھل کر بات ہوئی۔ گائے بگائے خصوصی اجلاس بلا کر بھی تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے رہے ہیں۔ ہر بدھ کو بینکوں کے سربراہوں سے میٹنگ کرتے ہیں۔ تعمیراتی شعبوں سے منسلک صنعتوں کے لیے سہولیات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق عمران خان نے کچھ انقلابی اقدامات کیے ہیں جو 70 سال میں نہیں ہوئے۔ ایس بی آر میں اصلاحات کی، بینکوں میں فائنانسنگ سسٹم آسان کیا، اب غریبوں کو بھی 5% پر گھر بنانے کے لیے قرضے مل رہے ہیں۔ کنسٹرکشن سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی مشینری باہر سے لائی جائے گی تو اس پر 6% کی بجائے 2% انکم ٹیکس لگے گا، وہ بھی ایڈجسٹیبل ہوگا۔ عمران خان ملک میں ہائی رائز عمارتیں بنانا چاہتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس میں شہروں کا پھیلاؤ نہ روکا گیا تو زراعت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہائی رائز بلڈنگ بنائی جائے گی تاکہ کم جگہ پر زیادہ لوگ بسائے جا سکیں اور شہر بھی خوبصورت لگے۔ حکومت کی طرف سے تعمیراتی انڈسٹری کے لیے ٹیکس کی چھوٹ 31 دسمبر تک ہے۔ اس میں اب 20 دن باقی رہ گئے ہیں۔ حکومت اس میں توسیع کر دے، چونکہ جس طرح سے تعمیراتی سیکٹر میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے وہ خوش آئند ہے۔ اس میں توسیع ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مزید فائدہ حاصل کر سکیں۔ 1 سال توسیع کے فوائد سے ریاست اور قوم دونوں یکساں فیض یاب ہوں گے۔ اپوزیشن کو پاکستان کی بہتری ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے کرپشن کرنے والی تمام جماعتیں ایک ہو کر عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہیں، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت 5 سال پورے کر جاتی ہے تو ان کی باری نہیں آئے گی، پھر عمران خان کی اگلی باری آئے گی۔ جو 3 بار پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو باریاں ملیں، دونوں پارٹیوں نے کرپشن کی، ملک کو تباہ کر دیا، ملک کے پورے سسٹم کو کرپشن پر لگا دیا۔ 1980 تک پاکستان درست سمت میں جا رہا تھا۔ 1980 میں نواز شریف اقتدار میں آئے اور ملک میں لوگوں کو کرپشن کرنے پر لگا دیا۔ اسی کرپشن کی وجہ سے ملک پر قرضہ چڑھتا گیا اور ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا گیا اور ان کے فلیٹس بنتے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے پہلے نوکریاں میرٹ پر تھیں، پھر ان دونوں پارٹیوں نے میرٹ کے سسٹم کو ختم کر کے پیسے پر لگا دیا۔ پیسے دو، نوکری لو، اس پر پیسے دینے پڑتے ہیں اور تب جا کے کام ہوتا ہے۔ بیوروکریسی بھی اس لیے عمران خان کی حکومت کو پسند نہیں کرتی۔ بیوروکریسی کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی حکومت کو قانون سازی کرنی ہوگی۔ قانون سازی کے لیے عمران خان کے پاس 2/3 اکثریت موجود نہیں ہے اور آنے والے سینٹ کے الیکشن میں عمران خان کو ہو سکتا ہے کہ 2/3 اکثریت پوری ہو جائے، اور اس کے بعد اگر عمران خان کی حکومت قانون سازی کرتی ہے اور اس بیوروکریسی کو اپنے انڈر لاتی ہے تو تب جا کے بیوروکریسی کام کرے گی۔ عمران خان کی حکومت کو فوج بھی سپورٹ کر رہی ہے اور دونوں ادارے ایک پیج پر نظر آتے ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں کرنٹ اکاؤنٹ کا سارا ختم ہو چکا ہے، برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، درآمدات میں کمی ہو رہی ہے، پاکستان کی پی آئی اے بہتر ہو رہی ہے، روپیہ مستحکم ہو چکا ہے، بہت جلد مہنگائی میں کمی ہوتی نظر آئے گی۔ پاکستان کی بہتری اسرائیل، بھارت اور امریکہ کو بھی ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے امریکہ، بھارت اور اسرائیل پاکستان میں امن نہیں چاہتے اور ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان تینوں ممالک کو سی پیک ہضم نہیں ہو رہا۔ دن بدن امریکہ، بھارت اور اسرائیل سی پیک پر الزام لگاتے رہتے ہیں اور سی پیک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا ہے اور اسرائیل ایران سے افغانستان اور افغانستان سے جنگ کو پاکستان میں لانا چاہتا ہے تاکہ پاکستان میں سی پیک کو سبوتاژ کیا جا سکے اور چین کی جو سرمایہ کاری ایران اور پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ اور بھارت اور اسرائیل افغانستان کے ڈائیلاگ کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ اگر انہیں پتہ ہے اگر افغانستان میں امن آتا ہے اور طالبان کی حکومت آ جاتی ہے تو پاکستان کا مغربی بارڈر محفوظ ہو جائے گا اور پاکستان میں بالکل امن آ جائے گا، جو کہ اسرائیل بھارت کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے وہ افغانستان کی سرحد کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، لیکن اگر افغانستان میں افغان حکومت آ جاتی ہے اور پاکستان کا مغربی بارڈر محفوظ ہو جاتا ہے تو پاکستان کا سارا فوکس پھر مشرقی بارڈر پر ہوگا اور انڈیا کو یہ بات بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان۔